بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ وہ اہل کتاب جو ہٹ درم نہیں تھے اور صحیح معنی میں انابت کے ساتھ کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ چونکہ پہلے جو ذکر آیا ہے یہ یہودیوں کی خباثتوں کا ذکر آیا ہے، شکوے بھی کیے گئے، ان کی ہٹ درمی اور ضد بھی بیان کی گئی، اور اب یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے اہل کتاب بھی ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہیں، صحیح معنی میں پڑھتے ہیں۔ تو جب ایسے ہیں تو وہ پھر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو چونکہ وہ صحیح یہودی عالم تھے اس لیے انہوں نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مان لیا، ایمان لے آئے۔ اور بھی بہت ایسے بڑے ان کے بڑے بڑے علماء تھے جو کہ مسلمان ہو گئے اور صحابی رسول بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی، جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی کتاب کو صحیح معنی میں پڑھنا اور بغیر ہٹ درمی کے، بغیر ضد کے کتاب کو سمجھنا، یہ کتاب کو ماننا ہوتا ہے اور اس کا حق ہوتا ہے۔ اور فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ بہ کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ ایمان لے آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ اوپر گزرا ہے، اس لیے ضمیر کا مرجع وہ بنائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا اور کتاب پہ ایمان لانا، یعنی کہ اولئک یؤمنون بہ، جو کتاب کو پڑھتے ہیں اور کتاب پہ صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ جو قرآن پہ بھی ایمان لے آتے ہیں، قرآن پہ بھی ایمان لے آتے ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ ایمان لے آتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ فرمایا گھاٹا انہیں ہی ہوگا، نقصان وہی اٹھائیں گے۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یاد دلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے تھے، ان انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعامات کیے تمہارے اوپر۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی تمہارے زمانے میں، تم اپنے زمانے میں تمام قوموں سے زیادہ فضیلت والی قوم تھی۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی ذرا برابر، کوئی نفس کسی نفس کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منها عدل، اور ان سے فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، سفارش بھی نفع نہیں دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور وہ مدد بھی نہیں دیے جائیں گے۔
تو یہودیوں نے چونکہ یہ نظریہ بنایا ہوا تھا کہ یا تو ہمیں کوئی نہ کوئی سفارش جو ہے نا وہ کام آ جائے گی اور ہم نکل جائیں گے، یا ہم جو ہے نا کوئی فدیہ دے لیں گے۔ فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا ہمیں کوئی کہیں سے مدد مل جائے گی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عنوان کو شروع فرمایا، اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی دعائیں مانگی تھی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا بڑا مقام ملا اور ان کے امتحانات ہوئے، ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا ذکر آگے آئے گا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، خاتم النبیین کے لیے کیا دعائیں مانگی، اور بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو ایسی صفات دے کر بھیجا۔ اور پھر یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جو وہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ سارے پیغمبروں نے چونکہ مسئلہ توحید بیان کیا ہے، سارے پیغمبروں کا مسئلہ تو ایک ہی تھا، مسئلہ توحید میں سب متفق، لہذا فرمایا اتنی اہمیت والا یہ مسئلہ ہے جس کا تم آج انکار کر رہے ہو، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو سمجھایا، اور ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی اولادیں جو ہیں وہ آگے اپنی اولادوں کو سمجھا رہی ہیں، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ثابت کیا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروکار ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام تو لیتے ہو لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مانتے نہیں ہو۔ اور وہی پیغمبر جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کے ثمرہ کے طور پر بھی آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے طور پر آئے ہیں، آج ان کا انکار کر رہے ہو۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کے رب نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، لہذا اس نے کامل کامیابی حاصل کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ جب کامیابی حاصل کی تو فرمایا کہ میں آپ کو یہ منصب دے رہا ہوں، پیشوا بنا رہا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، فرمایا کہ میری اولاد کو بھی یہ فائدہ اس کا پہنچے گا۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ آزمائش کون سی تھی، کس چیز میں آزمایا جائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو؟ تو مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے مونچھوں کا ترشوانا، مونچھیں تراشنا، لب ان کو تراش کے رکھنا، اور ناخنوں کا تراش کے رکھنا، باقی بھی جو اضافی بال وغیرہ صفائی وغیرہ ہوتی ہے اس کا کرنا، ختنہ وغیرہ، یہ سارے اعمال ہیں کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جن کا حکم دیا گیا اور انہوں نے 100% انہیں پورا کیا۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صفات بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ اتنے بڑے امتحانات نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو ان میں آزمایا، کیونکہ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آزمائش کے حساب سے تو اتنی بڑی نہیں ہے یہ۔ تو پھر وہ واقعات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سمجھ آتے ہیں، جو جن واقعات کا ذکر جو ہے وہ قرآن و سنت میں ملتا ہے۔
جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو جانا. آپ کا گھر بار مخالف ہے، سارے اپنے مخالف ہیں، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ببانگ دہل بیان کرتے ہیں مسئلہ توحید. اپنی قوم مخالف ہے پھر بھی ببانگ دہل مسئلہ بیان کرتے ہیں. اپنے والد کو کہتے ہیں کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ ابا جان آپ ان کی عبادت کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ نے انہیں کیسے معبود بنا رکھا ہے جو سنتے بھی نہیں ہیں، جو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور جو کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کو نفع نہیں دے سکتے. اگر کوئی نقصان آپ کی طرف آ رہا ہے تو یہ اسے ہٹا نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ آ رہی ہے تو یہ چھڑا نہیں سکتے، ان میں تو کوئی اختیار نہیں ہے. اپنے ابا جان کی مخالفت مول لینا بڑے پیار سے، یا ابت یہ ابا جان، بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں. پھر قوم کی باری آتی ہے تو قوم کو بڑے انداز سے سمجھاتے ہیں. ستاروں پہ یقین رکھنے والی، چاند کو اور سورج کو معبود بنانے والی جو قوم تھی، انہیں بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں. ستارے کی بات کرتے ہیں، ستارہ دیکھ کے کہتے ہیں اچھا یہ بڑا چمکدار ستارہ ہے. قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل، جب وہ زائل ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت کہتے ہیں کہ یہ تو غروب ہو گیا. انی لا احب الافلین، اور میں غروب اور زائل ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر چاند کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کیا یہ میرا رب ہے؟ چاند بھی جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی غروب ہو گیا. پھر سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ میرا رب ہے، کیا میں اس کو رب مان لوں؟ ھذا اکبر، یہ تو ستارے سے اور چاند سے بڑا ہے، کیا اس کو رب مان لوں؟ لیکن سورج بھی جب ڈلنے کا وقت آتا ہے تو پھر قوم کو مخاطب کرتے ہیں اور پھر قوم کو سمجھاتے ہیں کہ سورج بھی زائل ہونے والا ہے، یہ بھی ختم ہونے والا ہے. اور ایسی چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا. قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ قوم کو سمجھایا کس طرح، پوری قوم کی مخالفت مول لینا، اور انہوں نے بڑا کچھ کیا. پھر جب قوم میلے پہ جاتی ہے، اپنا جو انہوں نے تہوار بنایا ہوا تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتا ہے انی سقیم، کہ میں تو بیمار ہوں. اور توریہ اسے کہا جاتا ہے. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو معنی ہیں، ایک قریب والا معنی ہے، ایک دور والا معنی ہے. جو سننے والا ہے وہ سمجھے گا کہ یہ مطلب ہے بیماری سے، اور آپ کے ذہن میں کوئی اور مطلب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں اور مطلب تھا. مطلب یہ تھا ذہن میں کہ یہ جو تم شرک کرتے ہو نا، بتوں کی عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، اس کو دیکھ دیکھ کے میں کڑتا ہوں اور میں بیمار ہوں، میری یہ کیفیت ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک کلاڑا اٹھایا اور چلے گئے ان کے معبد میں، اور وہاں جا کے ان کے بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑ ڈالا، اور بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا. اس کے بعد جب قوم واپس آئی نا، آ کر دیکھنے لگی کہ یہ کیا ماجرا بنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک شخص ہے یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ یہ کام کرتا رہتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ اسی نے کیا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلایا گیا. پوچھنے لگے کہ کیا ابراہیم یہ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، جس کے پاس ثبوت موجود ہے، کلہاڑا جس کے کندھے پہ ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ پوچھو نا اس سے، یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو، بتوں میں سے جو بت بڑا ہے اس سے پوچھو. تو اس وقت بڑے شرمندہ ہوئے، کہنے سر جھکا دیے انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب شرمندہ ہو رہے ہو؟ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ سنتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر ان کی عبادت کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں، جو بولتے نہیں ہیں، جن میں کسی قسم کی طاقت نہیں ہے، کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بڑے بڑے امتحان ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیسے جو ہے وہ توحید کا علم بلند کیا، کیسے ڈنکا بجایا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پھر قربانی مانگی جاتی ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کریے. ہجرت ہوتی ہے، اور اس سے بھی پہلے مرحلہ، بیٹے سے پہلے بھی مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، اور وہ بہت بڑی چار دیواری کر کے اس میں بہت زیادہ آگ جلا کے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے لگتے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی سے مدد نہیں مانگتے، حتیٰ کہ جبریل آتے ہیں، جبریل کو بھی واپس بھیج دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام.
جبریل سے بھی مدد نہیں مانگتے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگوں گا، اللہ پاک میرے حال کو جانتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا نہیں کی، یہ بھی دعا نہیں کی کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے، نہیں، بلکہ دل ہی دل میں یہ راضی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، خلیل ہے نا، خلیل کا یہ مقام ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جلانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، اگر بچانا چاہتا ہے تو چونکہ وہ قادر ہے وہ مجھے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر ڈائریکٹلی آپ کو یہ کہا، یا نار، اے نار بن جا گلزار، کونی بردوں و سلاما، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو نا، برف نہ بن جانا، ابراہیم کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ ابراہیم کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ تو بہار کا موسم بہترین جنت والا موسم بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے بہترین ایام کہاں گزارے، کب گزارے؟ ابراہیم علیہ السلام والتسلیم نے فرمایا کہ جو دن میں نے آگ میں گزارے ہیں وہ میری زندگی کے بہترین زندگی۔ اللہ۔ اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے، آپ پر آزمائشیں آتی ہیں، پھر واقعات، ہجرت کے دوران رستے میں بھی واقعات آتے ہیں، آپ کی بیوی سارہ جو ہے ان کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے، آزمائش بنتی ہے۔ پھر آگے جاتے ہیں، حضرت ہاجرہ سے پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے۔ یہ تفصیلی واقعہ تو ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی بچے کو لے جائیں، اور جا کر رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا؟ سرسبز و شاداب علاقے رستے میں آتے ہیں، لیکن جبریل امین کہتے ہیں نہیں نہیں، یہاں نہیں ہے، یہاں اترنے کی اجازت نہیں ہے، آگے چلیے۔ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی آ جاتی ہے، ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں بالکل ریگستان ہے، پہاڑ ہے اور خشک پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں اللہ پاک کا حکم ہے، آپ نے یہاں اترنا ہے، یہاں رہنا ہے۔ اور پھر اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ نے واپس فلسطین جانا ہے، آپ نے فلسطین واپس جانا ہے، اپنی بیوی بچے کو ادھر ہی چھوڑ جانا ہے۔ آزمائش آ رہی ہے، کتنی بڑی آزمائش آ رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان ساری آزمائشوں پورے اترتے ہیں۔ پھر بچہ جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، یہ سارا واقعہ پھر گزرتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ملنے کے لیے آتے ہیں، اللہ پاک سارے انتظامات کر دیتا ہے، اب زمزم بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور وہاں آبادی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مختلف جو مسافر راہگیر قبائل تھے وہ آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا اسماعیل جب اتنا ہو جاتا ہے، فلما بلغ معہ السعی، جب اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوتا ہے، باپ کی محبت اس وقت جوش مار رہی ہوتی ہے۔ بچے کو جب کام کرتے ہوئے دوڑتے بھاگتے باپ دیکھتا ہے تو باپ کی محبت عروج پہ ہوتی ہے، تو اللہ پاک کا حکم آ جاتا ہے کہ اسے ذبح کرو۔ اس وقت یہ حکم خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ ذبح کر رہے ہیں، ویسے حکم نہیں دیا جاتا کہ ذبح کرو، یہ الفاظ میں نہیں کہا جاتا، وہی نہیں اترتی، بلکہ خواب کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے۔ خواب کے ذریعے اس لیے حکم دیا جاتا ہے، حکمت اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے حکم دیتے ہیں تو صرف دکھایا جاتا ہے کہ آپ ذبح کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لٹانے لگے ہیں، یہ دکھایا جاتا ہے۔ اور جب آپ اپنے بیٹے کو پریکٹیکلی جب لٹاتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آ جاتی ہے قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو اگر حکم ہوتا کہ ذبح کر دو تو پھر وہ اور چیز بن جانی تھی۔ اس لیے خواب جتنا خواب تھا، رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، جتنا خواب تھا اتنا بالکل پورا کروا دیا گیا، اس لیے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ یہ آزمائشیں آئی ہیں، یہ آزمائشیں آئی ہیں، بڑے بڑے امتحانات ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ان آزمائشوں پہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فاتمہن 100% پورے اترے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مقام عطا فرمایا میں آپ کو آپ کے بعد جتنے انبیاء آئیں گے سب کے لیے میں پیشوا بنا رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کہ امام الانبیاء ہیں انہیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم کی ملت کی تابع داری کریں، ابراہیم کی ملت کی تابع داری۔ تو اتنا بڑا مقام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیا گیا۔
چنانچہ آج دیکھتے ہیں یہودی بھی نام لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، عیسائی بھی نام لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، سارے نام لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، پیشوا بنا رہا ہوں۔ امام کا وہ مطلب نہیں ہے جو بعض لوگ لیتے ہیں، امام کا رتبہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام کا رتبہ انبیاء سے بھی اعلیٰ ہے، ایسے کچھ لوگ ہیں غلط جو ہے نا وہ عقائد والے لوگ، انہوں نے یہ کہا اپنے طرف سے بنایا ہوا ہے، نہ کوئی قرآن کی دلیل ہے نہ سنت کی دلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنا گھڑنتو عقیدہ ہے ان کا کہ امام کا رتبہ جو ہے نا وہ تو پیمبروں سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو ایسے نہیں ہے، یہاں امام سے یہ مراد ہے کہ پیمبر تو آپ ہیں، آپ کو ساتھ امامت یعنی آئندہ آنے والے نبیوں کے لیے آپ کو پیشوا بنایا جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ یا اللہ اس کا فائدہ ومن ذریتی، کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ میری اولاد کو ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا اولاد کو فائدہ ہوگا، جو انابت کریں گے، جو توجہ کریں گے، جو صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کو فائدہ ہوگا، لیکن ظالموں کو فائدہ نہیں ہوگا، ظالموں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اللہ پاک سے کہ یا اللہ کیا یہ امامت والا جو منصب ہے یہ میری اولاد کو بھی نصیب ہوگا کہ ان میں سے بھی ایسے بڑے بڑے انبیاء آئیں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ دوسرا جو مطلب ہے یہ کمزور ہے، پہلا جو مطلب ہے وہ راجح ہے، مطلب یہ بنتا ہے کہ نفع وہ اٹھائیں گے جو انابت کریں گے، ظالم نہیں ہوں گے، وہ آپ کے اس منصب سے اور جو برکات ہیں اس کی اور اس میں جو اللہ پاک کی رحمتیں ہیں اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں ہے شامل۔ باقی یہ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ظالم جو ہیں تاریخ میں بڑے بڑے ظالم جابر ایسے ہوئے ہیں، جیسے جو ہے نا حجاج جو ہے نا وہ حجاج بن یوسف جو یہ کم ظالم تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم تھا، تو ایسے ظالم ہوئے ہیں۔ تو ظالم جابر آدمی جب کسی عہدے پہ قابض ہو جاتا ہے تو اس کے بہرحال جو ہے نا پھر احکامات کو ماننا پڑتا ہے، کرہن ماننا پڑتا ہے، جب تک آپ میں طاقت نہ ہو، جب تک طاقت نہیں ہے۔ طاقت بنانے کے لیے آہستہ آہستہ تدریجاً آہستہ آہستہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ ظالموں کے ظلم سے نجات حاصل ہو، کوشش کی کرنی چاہیے۔ لیکن ظالم جو ہے وہ ظاہری طور پہ کسی نہ کسی عہدے پہ فائز رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعائیں کی گئی ہیں اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آخری پیغمبر، خلاصہ اس کر رہا ہوں کہ آخری پیغمبر یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، لہٰذا اگر تم نام لیتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا تو پھر یہ وہی پیغمبر ہیں، پھر ان کو کیوں نہیں مانو، ان کو بھی مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔